سخت گرمی تھی، دھوپ میں شدت تھی اور ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا، جس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑئی لکڑی کے بڑے بڑے لٹ چیرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول ہوتا کہ اس نے سوائے درخت کی چھاؤں کے کسی اور طرف کا بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ پیپل کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا، جو بڑی توجہ سے بڑئی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اسے بڑئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ بڑئی بن جائے اور وہ بھی لٹ پر بیٹھ کر اسی طرح لکڑی چیرے جس طرح بڑئی کام کرتا ہے۔ بڑئی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک پچر ٹھونک لیا کرتا تھا تاکہ لکڑی چیرنے میں آسانی رہے۔ بندر یہ سارا کام دیکھتا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن بڑئی کسی ضرورت کے تحت لٹ سے اٹھ گیا۔ اس نے آری اور پچر دونوں اپنی جگہ چھوڑیں اور کچھ دیر کے لیے دور چلا گیا۔ بندر نے جب دیکھا کہ بڑئی چلا گیا ہے اور میدان خالی ہے تو وہ درخت سے اترا اور جٹ سے لٹ پر آ بیٹھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر لکڑی کی پچر کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ دیر تک زور لگاتا اور پچر کو ہلاتا رہا۔ آخر کار پچر درز سے نکل آئی اور درز بند ہو گئی، لیکن اسی لمحے بندر کا ہاتھ بھی درز میں بری طرح پھنس گیا۔ بندر بہت چیخا چلایا، مگر اس کا ہاتھ اس بری طرح پھنسا تھا کہ اس کا نکلنا مشکل تھا۔ بندر درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ بڑئی نے بندر کی چیخیں سنی تو وہ بھاگا بھاگا موقع پر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ پچر تو باہر نکلی پڑی ہے اور اس کی جگہ بندر کا ہاتھ درز میں پھنسا ہے اور بندر بے حس و حرکت پڑا ہے۔ بڑئی نے جلدی سے پچر اٹھائی اور لکڑی کی درز میں ٹھونک دی۔ درز کھلی تو بندر کا ہاتھ درز سے آزاد ہو گیا، مگر یہ کیا، بندر تو مر چکا تھا۔ بڑئی کو بندر کے اس طرح مرنے کا بڑا دکھ ہوا۔ بیوقوف تو بندر تھا، بڑئی بننے کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ سچ کہتے ہیں، جس کا کام اسی کو ساجے۔